ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ آئے نماز کے فضائل تو سنو۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، دا پلر آف اسلام۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں ہے، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بعضوں کا تلاوت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ کوئی بدنگاہی کر رہا ہے، کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے، معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے۔ ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دل ہے نا، یہ پیالے کی مانند ہے۔ اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں۔ دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں، تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں، شربت بھی ڈال دیں، تو کیا بنے گا؟ اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا۔ یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا، مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا، میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے، مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ جس دن آپ نے گناہ چھوڑے، اس پیالے کو صاف کیا، اس دل کو کلین کیا، آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا۔ آپ دعا کرو گے، آپ کے آنسو بہیں گے، آپ درود پڑھو گے، آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے، کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کی جماعت چلی گئی، عشاء کی جماعت، دکاندار تھا، وہ رونے لگا۔ لوگوں نے کہا آپ جماعت چلی گئی اس لیے رو رہے ہیں؟ کہتے جماعت چلی گئی اس لیے نہیں رو رہا، روز عشاء کی نماز میں امام صاحب تلاوت کرتے تھے، میں دکان کا حساب کرتا تھا۔ اب امام صاحب نے نماز تو پڑھا دیا، مجھے خود اپنی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، الگ سے حساب بھی کرنا پڑے گا۔ تو مسئلہ یہ کہ نماز میں سارے خیالات آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے مطلب کو نہیں سمجھتے۔ اگر نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں نا، اس کو ترجمے سے پڑھ لینا ایک بار۔ میں اس کا ایک مشورہ دیتا ہوں، جو چاہتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہ بٹے، تو ایک فارمولہ یہ ہے کہ آپ 30واں پارہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ اور سورہ فاتحہ، اس کو پراپر ترجمے اور تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں۔ میں آپ کو مشورہ بھی دیتا ہوں، تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ موبائل فون پر بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں، منگوا لیں، 2-3 بار پڑھ لیں 30واں پارہ۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی مزیدار ہو جائے گی، کیونکہ نارملی امام صاحب 30ویں پارے سے کوئی نہ کوئی سورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بات کیا ہو رہی ہے۔ اب جب وہ آخری پارے کی کوئی آیت تلاوت کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قبر کا ذکر ہے، حشر کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، جنتوں کی بات۔ واللہ میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت جب کر رہا ہوتا ہے نا، تو دل نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا ہے اللہ کی اور باتیں سنائیں۔ کلام اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کا کلام ہے، تو کلام اللہ کو ایک بار ترجمہ کرنا ہے۔ اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ کیسے سہ سکیں؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر یار بس آج طبیعت، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس اب یہ 2 دن بعد نماز پڑھوں گا، نہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں۔ یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں نا، ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے۔ اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔